پھر ہم آتے ہیں جی سوشل فیکٹرز کی طرف کہ یہ کس طرح سے کنزیومر بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریفرنس گروپس کو۔ ریفرنس گروپس جو ہے اس میں ایک تو سلیبریٹیز آ جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو سوسائٹی میں بڑے ریناؤنڈ ہوتے ہیں، وہ کوئی اسپورٹس پرسنز ہو سکتے ہیں، وہ میڈیا پرسنز ہو سکتے ہیں، وہ کوئی آرٹسٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے جب وسیم اکرم آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ایریل واشنگ پاؤڈر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کیونکہ وسیم اکرم ایک سلیبریٹی ہیں، اور جو سلیبریٹی ہیں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوں گے وہ جو بات کریں گے وہ اوتھینٹک ہوگی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ ہمارا ماننا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کمرشل کے اندر شان آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی پینتھر ٹائر جو ہے، یہ سروس ٹائر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ہم اس کو مان لیں گے کیونکہ شان از اے سلیبریٹی۔ دوسری چیز ہے ایکسپرٹس۔ ایکسپرٹ سے مراد ہے جو اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں۔ جیسے جب سیف گارڈ کی کوئی کمرشل آئے گی اور اس میں ڈاکٹر آ کے بتائیں گے کہ سیف گارڈ سے ہاتھ دھوئیں گے تو جرمز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو ان کی بات کو ہم اس لیے مانیں گے کہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ سملرلی جب کولگیٹ کی کمرشل میں ڈینٹسٹ آ کے بتائیں گے کہ یہ آپ کے دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو ہم ان کی بات کو اس لیے مانیں گے کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ دانتوں کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ مانا جاتا ہے۔ تیسرا جو ریفرنس گروپ ہے وہ سیٹسفائیڈ یوزرز ہیں، یعنی وہ کسٹمرز جو ہمارے جیسے ہی ہیں، جنہوں نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے اور وہ اس کے استعمال سے انہیں فائدہ بھی ہوا، یعنی وہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ تو جب وہ آ کے اپنی سیٹسفیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، اس پروڈکٹ کو یوز کریں، ہمارا بھی جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یوں یہ جو سیٹسفائیڈ یوزرز ہیں ایک پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ جب آپ ہی کی طرح کے لوگ آپ یہاں دیکھیں نا، آپ کو خاص لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، ہم ان کی بات اس لیے مانیں گے کہ وہ خاص ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب عام لوگ آ کے بتائیں گے جو ہمارے ہی جیسے ہیں کہ بھئی یہ میں نے استعمال کیا اور یہ بڑا اچھا ہے، آپ بھی کریں، تو ہم اس کو جو ہے وہ ضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ دوسرا فیکٹر ہے فیملی کا، کہ فیملی کے مختلف رولز ہوتے ہیں جو کہ بائنگ بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم فیملیز میں بات کرتے ہیں تو یوزلی جو گروسری آئٹمز ہیں، جو آئٹمز کچن کے اندر استعمال ہوں گی، جو کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوں گی، جو صفائی کے لیے استعمال ہوں گی، جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں عام طور پہ فیصلہ کس کا چلے گا؟ گھر کی جو خواتین ہیں، کیونکہ کچن میں کام انہوں نے کرنا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام عام طور پہ ان سے متعلق ہے، کپڑے انہوں نے دھونے ہیں، برتن انہوں نے دھونے ہیں، گھر کی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ وہ جانتی ہیں۔ اس لیے جو گروسری آئٹمز ہیں اس کا جو فیصلہ ہے وہ عام طور پہ جو فیمیلز ہیں وہ کریں گی۔ اس کی بجائے اگر ہم تھوڑی ایکسپینسو چیزوں کی بات کریں، ہم آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے، آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے، یا اس طرح کی کوئی ایکسپینسو آئٹم ہے، تو عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ میلز کرتے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، والد ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، گرینڈ فادر ہیں، تو یوزلی اس طرح کے ڈیسیجنز وہ لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو کڈس سے متعلق ہیں، جیسے ٹوائز ہیں، یا جیسے مختلف طرح کے جو میلز ہیں، اگر آپ کڈس کے ساتھ باہر گئے تو اس کا فیصلہ عام طور پہ کڈس کرتے ہیں۔ ایک تو رول ہو گئے اس طرح سے۔ دوسرا جو ہے وہ رولز کی مختلف ٹائپس ہیں، جس میں انفلوئنسر ہے، ڈیسیژن میکر ہے، بائر ہے، سپانسر ہے اور یوزر ہے۔ مثال سمجھیے گا کہ ایک خاتون ہے جن کا ایک بچہ ہے، اور وہ اس کے لیے مختلف طرح کے ڈائپرز استعمال کرتی ہیں۔ مختلف طرح سے مراد ہے کسی برانڈ کے ڈائپرز وہ استعمال کرتی ہیں۔ اب ایک اور خاتون ان سے ملنے آتی ہیں، ان کی کوئی دوست ہیں، اور وہ آ کے انہیں کہتی ہیں کہ جی یہ والا ڈائپر اچھا نہیں ہے، فلاں ڈائپر استعمال کرو، وہ بہت زبردست ہے۔ اور ان کی یہ بات سن کے وہ جو خاتون ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مجھے ان کا سجیسٹڈ برانڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اب جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ انفلوئنسر ہو گئیں، اور جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا مجھے یہ چھوڑ کے دوسرا برانڈ استعمال کرنا چاہیے وہ ڈیسیژن میکر ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا یا کسی کو باہر بھیجا کہ بھی جا کے وہ والے ڈائپرز لے آئیں، تو وہ جو خرید کے لائے گا وہ بائر ہے، اور اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ ہسبینڈ دیں گے۔
تو وہ اسپانسر ہیں. اور یوز کس کے لیے کیا جائے گا؟ جو بیبی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مختلف رولز ہیں، اور یہ رولز مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں. مشورہ کسی نے دیا، فیصلہ کسی نے کیا، خریدنے والا کوئی اور ہے، پیسے کوئی اور بندہ دے رہا ہے، اور یوزر جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ بندہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جو رولز ہیں وہ ایک ہی بندے کے ہوں، اس کو اپنی طرف سے ایک تحریک ملے، موٹیویشن ملے کہ مجھے فلاں چیز کرنی چاہیے، فلاں چیز خریدنی چاہیے، فلاں چیز ریپلیس کرنی چاہیے، اور وہ فیصلہ خود کر رہا ہے، اسپانسر بھی خود ہے، خرید بھی خود رہا ہے، اور استعمال بھی خود کر رہا ہے. تو یہ رولز ایک بندے میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 3 از رولز اینڈ اسٹیٹس. اس سے پہلے جو ہم نے رولز کی بات کی تھی وہ فیملی کے رولز تھے، اور یہاں پہ جو رولز ہیں ان کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر ہمارے کس طرح کے رولز ہیں اور ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. تو یہاں ان کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیں. رول سے مراد ہے ایکٹیویٹیز ٹو پرفارم ان دا سوسائٹی. ہم مختلف جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ یوزلی پروفیشنل بھی ہو سکتی ہیں اور پرسنل بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارا رول ہوتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر کا رول ایک مکینک کے رول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک انجینئر کا رول ایک ڈاکٹر کے رول سے ڈفرینٹ ہوگا، ایک ڈیزائنر کا رول ایک ڈیولپر کے رول سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اچھا، اب یہ جو رولز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کس طرح کی جگہ پہ کھانا ہے، ہم نے کس طرح کا لباس پہننا ہے، ہم نے لوگوں سے بات کس انداز میں کرنی ہے، ہم نے اپنی جو خریداری ہے وہ کہاں سے کرنی ہے. ہمارے ڈوز، ہمارے ڈونٹس، یہ ہمارے رولز ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر ہے تو جب وہ ڈریسنگ کے لیے جو ہے وہ جائیں گے تو عام طور پہ وہ بہت زیادہ شوخ، بہت زیادہ ماڈرن، بہت زیادہ بھڑکیلے رنگوں والے جو لباس ہیں وہ نہیں خریدیں گے، کیونکہ یہ ان کے رول کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ایک ٹیچر جو ہیں وہ شلوار قمیض پہنیں گے، وہ جینس شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، وہ جینس ٹی شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، وہ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، پینٹ کوٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن جو بھی پہنیں گے اس میں اس کا جو کلر ہے، اس کی جو اپیرنس ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے، وہ ان کی ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ اپروپریٹ ہوگا. ہاں، یہی جو جینس شرٹ یا ڈریسنگ ہے، اگر وہ ایک آرٹسٹ کرے گا تو وہ اس کے جو کلر سلیکشن ہے، اس کے جو ڈیزائن ہے، وہ ٹیچر سے ڈفرینٹ ہوگا. ایک مکینک جو ہے جب وہ کوئی چیز خریدے گا تو اس کا ایک رول ڈفرینٹ ہے، تو وہ اپنی روٹین کے حساب سے اپنے جو ڈریسنگ ہے وہ کرے گا. وہ پینٹ کوٹ ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہ خریدے، کیونکہ اس کی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا. دوسری چیز ہے اسٹیٹس، اسٹیم گیون بائی دا سوسائٹی. یعنی آپ کو کسی سوسائٹی کے مطابق کسی خاص پوزیشن میں کتنی زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے، اس چیز کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں. جیسے ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کا ایک سی ای او ہے، اور اسی کے اندر ایک آفس بوائے بھی کام کر رہا ہے. اب آبویسلی جو سی ای او ہے وہ اس کی اسٹیم، اس کی جو سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر رسپیکٹ ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آفس بوائے ہے اس بیچارے کا اسٹیٹس بہت زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ سی ای او جو ہے نا، اس کا بائنگ بیہیویئر بھی پھر اس کے مطابق ہوگا. یہ کبھی بھی کسی سستے ہوٹل میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتا. یہ کبھی جا کے کسی سستی مارکیٹ میں، لنڈے بازار میں جا کے شاپنگ نہیں کرے گا. یہ شاپنگ کرے گا شاپنگ مالز میں. یہ سفر کرے گا تو رکشے یا بائک کے اوپر سفر نہیں کرے گا، یہ گاڑی کے اندر سفر کرے گا، کسی اچھی بڑی گاڑی کے اندر یہ سفر کرے گا. یہ جب کھانا کھائے گا تو یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھائے گا. یہ جب شوز پہنے گا تو یہ مہنگے والے شوز پہنے گا، کیونکہ یہاں اس کی مجبوری ہے کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کا ایک بائنگ بیہیویئر خاص طرح کا ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو آفس بوائے ہے وہ کسی سستے ہوٹل سے کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ سستے کپڑے بھی خرید سکتا ہے، وہ رکشے میں، بائک کے اوپر سفر بھی کر سکتا ہے، وہ پیدل بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا. اس ویڈیو کے ہینڈ آؤٹس کا لنک جو ہے وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں دیا گیا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں. تھینک یو.